السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس واقعے میں آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو ہر مسلمان کے ذہن کے اندر گونجتا رہتا ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں اور دیگر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ سوال گونجتا رہتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ہمارے اعضاء اسی قبر کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ایک وہ شخص جس کو جانوروں نے پھاڑ لیا، جس کو درندوں نے کھا لیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ فرمائے گا۔ آئیے آج اس واقعے میں ہم ان کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز سمندر کے کنارے پر تھے۔ وہاں پر ایک مردہ ہے اور اس مردے کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اور دیکھا تو اسی مردے کو پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اور دیکھا تو اسی مردے کو درندے کھا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اب اس مردے کو مختلف جانوروں نے کھایا ہے، یعنی سمندر کی مچھلیوں نے کھایا ہے، پرندوں نے کھایا ہے، درندوں نے کھایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو ان کے پیٹوں سے اس مردے کو زندہ فرمائے گا۔ اے اللہ، میں اس عجیب واقعے کو جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 طرح کے جانور لو، یعنی 4 طرح کے پرندے لو۔ تو آپ نے ایک کبوتر لیا اور ایک مور لیا اور ایک مرغ لیا اور ایک کوّا لیا۔ اللہ نے فرمایا اب ان کو 4 کو ذبح کر لو۔ ان 4 کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے اور کھوپڑی ان کی اپنے پاس رکھ لو، اور اس قیمے کو پہاڑ کے کونے پر رکھ دو، اور پھر تم اس کو آواز دو، یہ پرندے وہاں سے چل کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ ان 4 پرندوں کو لیا اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے پہاڑوں کے کنارے پر رکھ دیا، اور کھوپڑی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آواز دی تو وہ پرندے وہاں سے پہاڑ کے کنارے سے آتے ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پر آ کر کے وہ ایک پرندے کی شکل لے لیتے ہیں۔ لہٰذا جو مرغ تھا وہ مرغا ہو گیا، اور جو کبوتر تھا وہ کبوتر ہو گیا۔ اسی طرح سے 4 پرندوں نے اپنی اپنی شکل اختیار کر لی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ فرمائے گا۔ آپ حضرات کے ذہن کے اندر یہ سوال گونجتا رہتا ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ کر کے اللہ کیسا زندہ فرمائے گا۔ دیکھیے اس کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ اس کے ایک مثال اور لے لیجئے۔ ایک بیابان جنگل ہے، بس یہ آپ کو سوچنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ ایک ایسا بیابان جنگل جہاں پر کئی سال بارش نہیں پڑتی اور دھوپ اتنی تیز پڑتی ہے کہ وہاں پاؤں نہیں رکھا جاتا، اتنی تیز دھوپ پڑتی ہے کہ وہاں پر پنیاں اور پلاسٹک وغیرہ جل جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں پر کئی سال بارش نہیں پڑتی، لیکن اچانک سے وہاں پر بارش پڑتی ہے تو وہ دانے جو کئی سال کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر وہاں پر بارش پڑ جائے تو وہاں پر سبزہ لہلہانا لگتا ہے۔ دیکھیے ایسا بیابان جنگل جہاں پر کسی کو امید ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی سبزی ہو سکتی ہے، کوئی سبزہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے بھی مردار پیڑوں کو چلاتا ہے
اور ایسا ہرا بھرا باغ تیار کر دیتا ہے جس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔